کہانی ریڈیو کی ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی کہانی چڑیا کی 3 نصیحتوں کے اوپر مبنی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ اتفاق سے ایک چڑیا اس میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا۔ چڑیا نے اسے کہا، اے انسان، تم نے کئی ہرن، بکرے اور مرغ وغیرہ کھائے ہیں، ان چڑیوں کے مقابلے میں میری کیا حقیقت ہے؟ ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے، اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا، لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہوگا۔ ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی کروں گی، جبکہ دوسری اس وقت جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی۔ اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر بیٹھ جاؤں۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا کیا فائدہ مند نصیحتیں کرنے والی ہے۔ اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے پوچھا، تم مجھے پہلی نصیحت کرو، پھر میں تمہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ چڑیا نے یہی کیا اور پہلی نصیحت یہ بتائی کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرو۔ یہ سن کر آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی اور پھر بولی، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو ہو جائے اس کا غم نہ کرنا۔ اور پھر کہنے لگی، اے بھلے مانس، تم نے مجھے چھوڑ کر بڑی غلطی کی، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا انتہائی نایاب پتھر ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس کے فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تم بڑے رئیس بن جاتے۔ اس شخص نے جو یہ بات سنی تو لگا افسوس کرنے اور پچھتایا کہ اس نے چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری زندگی سنور جاتی۔ چڑیا نے اس طرح سوچ میں پڑے ہوئے انسان کو دیکھا تو درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، اے بھلے مانس، ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی کہ جو ہو جائے اس کا غم نہ کرنا اور اس کا ہرگز یقین نہ کرنا، لیکن تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا۔ میں چھٹانک بھر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں اتنا بڑا موتی کیسے رکھ سکتی ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا، غم اور افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خواہ مجھے جانے دیا۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسری پر کرو گے؟ تم نصیحت کے قابل نہیں۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں کھو گیا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو۔ ہم اکثر اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے، ان میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ دانائی اور دوسروں کے تجربات سے بھی حاصل ہونے والے انمول اثاثے ہوتی ہیں، جو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں تو۔ دوستو، کہانی ریڈیو سے ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ کسی دوسری کہانی میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔